السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کیسے ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ ناظرین، فضائل اعمال، یقیناً آپ اس کتاب کے نام سے واقف ہوں گے۔ ہمارے تبلیغ جماعت والے بھائیوں کے اہم نصاب میں یہ کتاب شامل ہے، ہر وقت ان کی بغل میں ہوتی ہے۔ جب بھی کہیں تبلیغی جماعت موو کرتی ہے تو یہ کتاب سب سے پہلے ان کے پاس ہوتی ہے۔ کوئی اور کتاب ان کے پاس ہو یا نہ ہو، قرآن ہو یا نہ ہو، حدیث کی کوئی کتاب ہو یا نہ ہو، تو یہ کتاب ہوتی ہے۔ کیا یہ کتاب قرآن اور حدیث کا متبادل ہے؟ کیا اس کتاب کے اندر ساری حدیثیں صحیح ہیں؟ کیا اس کتاب کے اندر ضعیف حدیثیں بھی ہیں؟ اگر ضعیف حدیثیں ہیں تو ان کا حل کیا ہے؟ کیا یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ کتاب ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو قبول فرمایا ہے؟ یہ سارے جو سوالات ہیں، ان کے جوابات آپ کو ملیں گے دو ویڈیو کے اندر۔ پہلی ویڈیو ہے جناب مفتی عبد الواحد قریشی حافظ اللہ تعالیٰ، دیوبند جماعت کے جید مفتیان میں سے ان کا نام ہے، اور آج کل سوشل میڈیا کے اوپر چھائے ہوئے ہیں۔ ان کی پہلی ویڈیو ہے فضائل اعمال کے بارے میں، یہ کچھ چھوٹی سی ویڈیو ہے، وہ آپ دیکھیں، اور دوسری پہ ڈیٹیل ویڈیو ہم دیکھیں گے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی۔ تو سب سے پہلے آپ دیکھیں مفتی عبد الواحد قریشی حافظ اللہ کی یہ ویڈیو فضائل اعمال کے بارے میں۔ فضائل اعمال کتاب پہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ اس میں ضعیف حدیثیں ہیں، تو پھر کیا ہو گیا؟ ضعیف حدیثیں تو ابو داؤد میں بھی ہیں، ضعیف حدیثیں تو ابن ماجہ میں بھی ہیں، ضعیف حدیثیں تو جامع ترمذی میں بھی ہیں، تو پھر کیا کریں گے؟ ضعیف حدیث سنن نسائی میں اس کو نکال دیں گے؟ تو بھائی ضعیف حدیث کا کوئی حال تو ہوتا ہے نا، وہ حل کیا ہے؟ تو اس کے دو حل ہیں۔ نمبر ایک، اگر اس پر اجماع نہ ہو تو صرف فضائل میں پڑھو، تو اس لیے فضائل میں پڑھیں۔ اگر اس پہ اجماع ہو جائے تو اس کا بھی حل ہے، یحکم للحدیث بالصحۃ اذا تلقاہ الناس بالقبول وان لم یکن له اسناد صحیح۔ تدریب الراوی میں امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں حدیث صحیح و امت کا اجماع ہو جائے تو اس سے عقائد کے معاملے میں بھی تائید لی جا سکتی ہے۔ اور امام ابن عبد البر مالکی کی کتاب ہے، وہ کہتے ہیں اگر حدیث صحیح ہو تو ٹھیک ہے، ضعیف و امت مان لے تو اس کو صحت کا درجہ مل جاتا ہے۔ آپ پڑھ لیں، یہ اعلام الموقعین کی پہلی جلد ہے، وہ فرماتے ہیں قال ابن عبد البر فی الاستذکار لما حکا عن الترمذی ان البخاری یصح حدیث البحر هو الطہور ماؤہ واہل الحدیث لا یصححون مثل اسنادی ولکن الحدیث عندی صحیح لان العلماء تلقوہ بالقبول۔ یہ اصول حدیث ہے کہ جس پر علماء کا اجماع ہو جائے وہ ضعیف حدیث بھی صحیح ہو جاتی ہے۔ تو ضعیف حدیث کا حل بھی ہے، اور حدیث ضعیف نہیں ہوتی سند ضعیف ہے، دوسری صحیح سند مل جاتی ہے تو یکوی بازو بازا، بھئی یہاں سے تھوڑی سی دیوار کریک ہو جائے تو اسے دوبارہ پلسٹر کر دیں، اتنی سی تو بات ہوتی ہے بھائی۔ تو ضعیف حدیث کا جواب بھی علماء کو پتہ ہے نا۔ تو مولانا زکریا کون تھے آپ کو پتہ ہے؟ اس دھرتی پہ امیر المؤمنین کا سب سے پہلا لقب حضرت عمر کو ملا ہے، خلیفۃ المسلمین کا سب سے پہلا لقب حضرت ابو بکر کو ملا ہے، اور امام اعظم کا پہلا لقب حضرت ابو حنیفہ کو ملا ہے، اور اس دھرتی پر سب سے پہلا لقب شیخ الامام اس کا قاضی القضات کا امام ابو یوسف کو ملا ہے، اور اس دھرتی پر سب سے پہلا لقب شیخ الحدیث کا مولانا زکریا کو ملا۔ من لقب فی عالم الاسلامی اولا بشیخ الحدیث۔ تو یہ بندہ حدیث کو ماہر ہے، حدیث کو جانتا ہے، اور میں کیا کہوں، اللہ آپ کو مدینہ منورہ لے جائے، اللہ آپ کی برکت سے ہمیں بھی لے جائے۔ آپ جنت البقیع جائیے، رسول اللہ کے قدموں کی طرف ہے، امام نافع کی قبر، امام مالک کی قبر، قدموں میں شیخ الحدیث مولانا زکریا کی قبر۔ اس بندے نے کتابیں لکھ کے کہا میرے مولا تجھے قبول ہے تو مجھے حضور کے پاؤں میں جگہ دے، یہ آج بھی وہیں آرام فرما۔ تو وہ شیخ الحدیث ہے بابا، وہ معاملات کو جانتا ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ مولانا زکریا کا دماغ کمزور ہو گیا تھا آخر عمر میں، تو حضرت زکریا نے کہا کہ آپ اس کو چھوڑ دیں، پھر فضائل اعمال لکھی، زیادہ تر ضعیف حدیث ہیں۔ یہ بندہ جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، سچ کے ساتھ جھوٹ ملا رہا ہے۔ فضائل اعمال کی بات نہیں تھی، فضائل میں اعمال میں ایک چھوٹے سے رسالہ حکایات صحابہ، یہ اس کی بات ہے۔ حکایات صحابہ کے وقت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ تھوڑے سے بیمار تھے، تو ڈاکٹر نے کہا کہ حضرت لکھنے پڑھنے والا جو دماغی کام ہے نا، جس میں دماغ خرچ ہوتا ہے، وہ آپ کام نہ کریں، تھوڑا ریسٹ کریں۔ حضرت نے ایک عرصے تک ریسٹ کیا، تو پھر کہا یار یہ فارغ دن ہے، حدیث کی خدمت میں لگا دوں، صحابہ کے واقعات لکھ دیے، وہ حکایات صحابہ، پوری فضائل اعمال نہیں ہے۔ تو یہ ایسے ظالم ہے، اس نے اس بیماری والی بات کو پوری فضائل اعمال پہ فٹ کر دیا۔ تو اسے کہا اچھا ایک منٹ، حکایات صحابہ کو ایک طرف رکھ لیتے ہیں، جو باقی فضائل اعمال ہے وہ تو ٹھیک تھے جب بیمار نہیں تھے، اسے تو مانتا ہے، اسے بھی تو نہیں مانتا۔ کذاب تو بات اور کرتا ہے اور حوالہ اور دیتا ہے، بھائی یوں نہیں ہوتا۔ 6 اور 6 12 ہوتے ہیں، 6 اور 6 8 نہیں ہوتے۔ تیرے 10 روپے چلتے ہیں تو ہمارے بھی چلتے ہیں۔ اور کمال ہے شیخ زکریا کی، اس نے حکایات صحابہ لکھی اور ایسی ترتیب سے لکھی ہے، اس بیماری کے دنوں میں بھی رہتی دنیا تک اسے دنیا سلام پیش کر رہی ہے۔
दिमाग कमज़ोर हो गया था। ये तो बात ही नहीं है। इतनी बात है हज़रत, आप दिमाग को रेस्ट दें, जिस्म को रेस्ट दें, थोड़ा आराम कर लें। भाई मैं आपको कहता हूँ हज़रत आप थोड़ा आराम कर लें, इसका क्या माने आप लंगड़े हो गए हैं? मैं कहता हूँ हज़रत आप थोड़ा सो जाएं, इसका क्या माने आपकी आंखें बंद हैं? हज़रत आप दिमाग को रेस्ट दें, इसका क्या माने तो पागल ही है भाई। तो खुदा के बंदे, रेस्ट देने का ये माना होता है कि वो पागल हो गया? तो क्या लफ्ज़ है और किस लफ्ज़ को तुमने क्या से क्या बना दी? जी नाज़रीन मोहतरम, आपने मुफ्ती साहब की बात को बहुत सुन लिया होगा। ज़ईफ़ हदीसों के हवाले से जो उन्होंने बताया है वो भी आपने सुन लिया होगा। वो कहते हैं कि ज़ईफ़ हदीस के ऊपर अगर उम्मत का इजमा नहीं है तो आप उसको फ़ज़ाइल के लिए पढ़ सकते हैं। अच्छा, फिर वो कहते हैं कि अगर ज़ईफ़ हदीस के ऊपर उम्मत का इजमा हो जाए तो उसको सेहत का दर्जा मिल जाता है। अब मुफ्ती साहब की इस बात से तो खैर मुझे इख्तलाफ है कि ज़ईफ़ हदीसें ही तो हैं जिनके ऊपर उम्मत का इजमा नहीं है, तो फिर कौन सा इजमा है जो ज़ईफ़ हदीस के ऊपर होगा? और फिर कौन सी ऐसी ज़रूरत पेश आई है कि ज़ईफ़ हदीसें उठा के फ़ज़ाइल अमाल के अंदर लिखने की और फिर उनको बार बार रट के लगाने की, पढ़ने की? अल्लाह के बंदे, कुरान के अंदर फ़ज़ाइल नहीं है, अहादीस के अंदर फ़ज़ाइल नहीं है क्या? कुरान के अंदर कौन सी ऐसी चीज़ है जो मौजूद नहीं है? क्या कुरान के अंदर खौफनाक वाक़यात नहीं मिलते, या इबादत के फ़ज़ाइल नहीं मिलते, या अल्लाह जो है ना वो जन्नत के बारे में लोगों को नहीं बताता? तो आप फ़ज़ाइल अमल किस खुशी में पढ़ते हैं? और दूसरी बात यह है कि ये किताब लिखी हुई है 150-200 साल पहले भी, तो कुरान जो है ना वो 1400 साल से चलता आ रहा है, अहादीस भी 1400 साल से चलती आ रही हैं। तो क्या पहले आप कहते हैं कि भी उनके अंदर जो मवाद है वो नाकाफ़ी है, तो इसलिए हम फ़ज़ाइल अमाल लिख के बैठे हुए हैं? आप जो है ना वो ज़बरदस्ती फ़ज़ाइल अमाल को पढ़वाने की कोशिश करते हैं, लोगों को बताने की कोशिश करते हैं। चंद दिन पहले मेरे साथ भी एक वाक़या पेश आया कि मैं एक मस्जिद में से नमाज पढ़ के निकलने लगा तो तबलीगी भाइयों ने जो है ना वो रोक लिया कि भाई आप थोड़ी देर बैठें। तो मैंने उन भाइयों को कहा कि जनाब, अगर आप कुरान खोल के पढ़ते हैं, अहादीस पढ़ते हैं, तो मैं आपके साथ 2 घंटे भी बैठने के लिए तैयार हूँ। अगर आप फ़ज़ाइल अमाल का दर्स देते हैं तो भाई मैं तो ये किताब अपने घर में रखी हुई है और पूरी मुझे याद है, सारे इसको मैंने पढ़ा हुआ है। तो वो कहते हैं नऊज़ बिल्लाह, आप जो है ना वो किस तरह की बातें कर रहे हैं, ये तो इतना बड़ा सिलेबस है। मैंने कहा, मेरे मुंह से गलती से ये निकल गया, मैंने कहा फसाद की जड़ ही ये किताब है। मेरा ये कहना था तो मौली आग बगोला हो गए, सारों ने मुझे घेर लिया और हर तरह के दलाल देने की नाकाम कोशिश की। खैर मैंने उनको बस एक ही जवाब दिया, मैंने कहा कुरान पढ़ेंगे, हदीस पढ़ेंगे तो हम आपके साथ हर वक्त बैठने के लिए तैयार हैं, और यही सिलेबस है जो अल्लाह ने दिया है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है। तो आप उसको छोड़ के इसको पढ़ने के बाद साबित क्या करना चाहते हैं? खैर वो मेरी बात नहीं मान रहे थे, मैं उनकी नहीं मान रहा था। आखिर में मैंने सिर्फ उनसे एक अर्ज की है, मैंने कहा यार हर वक्त इसको आप रटने की कोशिश करते हैं, बार बार इसी के अंदर फजाइल ढूंढने की कोशिश करते हैं। मुझे ये बताएं, 50 साल एक बंदा तबलीगी जमात में लगाता है तो उसको सफ बनाने का तरीका नहीं आता, तो आपकी इस फजाइल अमाल के अंदर सफ बनाने का तरीका लिखा हुआ है, मुझे आप खोल के दिखा दें। तब उन सारों के जनाब वो हवा निकल गई, तो वो खामोश होकर वो कहता है, एक बंदा कहता है चलो यार बाबे को जाने दो। तो खैर बड़ी मुश्किल से मेरी उन्होंने जान छोड़ी तो मैं वापस आ गया। तो मेरा किताब के ऊपर ये इतराज है कि अगर आपको कुरान के अंदर, अहादीस के अंदर फजाइल नहीं मिलते तो तब आप जाके इस किताब को आप पढ़ें। ठीक, वैसे किताबें पढ़नी है तो आप पढ़ते हैं, यहाँ इंडिविजुअल तौर पर आपने पढ़नी है पढ़ें, लेकिन इसको एज ए सिलेबस इस्तेमाल ना करें आप। ये मेरी आपसे दरख्वास्त है। बहरहाल आपकी मर्जी, आपने हमारी कौन सी बात आपने माननी होती है। तो अब एक वीडियो देखते हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की, जिन्होंने सही किस्म की जो है ना वो बातें की हैं। उनके साथ इनका भी इख्तलाफ है, कई बातों में हमारा भी है, लेकिन जो हक बात है ना उसको सुनना चाहिए। तो आप इंजीनियर साहब की ये वाली फजाइल अमाल के ऊपर जो है ना वो अब वीडियो देखें। यार खुदा के लिए इस किताब से जान छुड़ाएं, फजाइल अमाल से। इसके मुकदमे में शेख ज़करिया कांदलवी खुद लिख रहे हैं, और देखें ये एक बहुत बड़ी करामत है कि उन्होंने खुद लिख दिया है। आप हैरान होंगे जो कुछ उन्होंने उसमें लिखा है। उन्होंने कहा कि तबीबों ने यानी डॉक्टर्स ने किसी बीमारी की वजह से, और वो बीमारी भी ज़हनी थी, मुझे चंद दिनों के लिए ज़हनी काम करने से रोक दिया, तो मैंने फुर्सत के इन अय्याम को गनीमत समझा। और मेरे जो शेख थे इलियास कांदलवी साहब, जिन्होंने ये तबलीगी जमात बनाई, उन्होंने बड़े अरसे से मुझे कहा हुआ था कि कोई तबलीगी निसाब लिख दो। इसका पहले नाम तबलीगी निसाब होता था, फजाइल अमाल, फजाइल दुरूद, फजाइल हाज, ये सारा उसका हिस्सा है। अब उन्होंने खैर वो फजाइल अमाल अलहदा कर दी। तो कहते हैं बड़े अरसे से मैं इसकी तकमील नहीं कर सका, अब अल्लाह ने मुझे मौका दिया है,
کیونکہ ڈاکٹروں نے ذہنی کام سے روک دیا. ہاں تو میں نے کہا یہ خالی ایام میں ان کو یوٹیلائز کر کے ایک کتاب کیوں نہ لکھ دوں. یہ کتاب اس وقت لکھی گئی ہے جب ان کو ڈاکٹروں نے دماغی کام سے روک دیا تھا, اور کتاب بھی اس کے اوپر شاہد ہے. جو کچھ انہوں نے اس کے اندر لکھا ہے وہی صوفیوں والی تعلیمات, وہی واقعات کہ یہ ایک بزرگ تھے روزانہ 3 قرآن پڑھتے تھے, ایک تھے روزانہ 8 قرآن پڑھ لیتے تھے. پھر لوگ مذاق اڑاتے ہیں, کہتے ہیں جی کرامت ہے. یہ کون سی کرامت ہے میرے بھائی؟ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے صحابہ سے کہا کہ تم میں کسی میں استطاعت ہے کہ وہ ایک رات میں 1/3 قرآن پڑھ لے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ استطاعت کس میں ہوگی سوائے بزرگان دین کے؟ یہ میں بریکٹ میں کہہ رہا ہوں. تو آپ نے فرمایا سورۃ الاخلاص پڑھ لو, یہ 1/3 قرآن کے برابر ہے. سورہ اخلاص یعنی صحابہ کرام ایک رات میں 1/3 قرآن پڑھنے سے عاجز ہیں, جیسا کہ قرآن پڑھنے کا حق ہے. تو بابے تو شاہی کوئی نہیں تو بولا گے نا سی بابے کی تو 8 قرآن روزانہ نہ پڑھ لینا. اور کرامت کیا ہے کہ یہ کون سی کرامت ہے؟ صحابہ کرام کو تو ایسی کوئی کرامت حاصل نہیں تھی. تو یہ اس کے اندر لکھا ہوا ہے. پھر اس میں لکھا ہے کہ جی قرآن حکیم سمجھنے کے لیے آپ کو, اور پھر ساتھ بچنے کے لیے ساتھ قرآن کی تفسیر کے لیے. اور تفسیر کو چھوڑ دو, قرآن تو سیدھی سیدھی تذکیر ہے. وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ. اے نبی تم فرما دو قرآن مجھے اللہ نے اس لیے وحی کیا کہ اس کے ذریعے میں تمہیں بھی نصیحت کروں اور جس تک یہ کتاب پہنچے. تو ایز فار ایز نصیحت از کنسرنڈ دنیا کی سب سے آسان کتاب قرآن ہے. اس کی وجہ ہے کہ یہ ایک موچی کی بھی ضرورت ہے, ایک ڈاکٹر کی بھی, ایک ریڑی بان کی بھی ضرورت ہے, ایک انجینئر کی بھی, ایک انٹلیکچوئل کی بھی ضرورت ہے, ایک عام انسان کی بھی, کیونکہ کامیابی تو آخرت کی سب کو چاہیے. تو یہ سب کو سمجھ آئے گی. اسی لیے قرآن حکیم میں کم از کم 4 دفعہ تو آیا یہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے قرآن نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا, ہے کوئی اس سے نصیحت حاصل کرنے والا؟ تو کیوں کہا؟ اسی لیے کہا نا نصیحت حاصل کر. وہ جی نہیں وہ تفسیر کے لیے 15 تفسیر کون کر رہا ہے؟ اور پھر 14 علوم گنوانے کے بعد 15واں انہوں نے لکھا واہ بھی ہے, یعنی گاڈ گفٹڈ. یعنی آپ 14 تو کسبی ہیں جو آپ کر سکتے ہیں, حاصل ایکوائر کر سکتے ہیں. جو 15واں علم ہے وہ وہ بھی ہے, وہ گاڈ گفٹڈ ہے. یہ انہوں نے اس لیے پک چھوڑی ہوئی ہے کہ اگر کوئی قرآن پہ کی تبلیغ بھی شروع کرے اسے کہ جی وہ بھی تو آپ کے پاس ہے ہی نہیں ہے. اور پھر آگے انہوں نے یہاں تک لکھا کہ احمد بن حنبل کو ایک دفعہ خواب میں اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوئی, اور احمد بن حنبل نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اے اللہ میں تیرا قرب حاصل کرنا چاہتا ہوں, تو سب سے بہترین ذریعہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری کتاب قرآن. وہ تو پہلے ہی بتا دیا ہے. یعنی نبی علیہ السلام غدیر خم پہ قرآن اور اہل بیت, حجت الوداع پہ قرآن اور سنت. غدیر خم کی احادیث صحیح مسلم میں, حجت الوداع کی حدیث المستدرک للحاکم کے اندر. پھر نبی علیہ السلام کی صحیح مسلم میں حدیث کے ہر خطبے کا آغاز ہی ہوتا ہے اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ. پھر بخاری اور مسلم میں آیا کہ نبی علیہ السلام کا وسیع قرآن, جو عبداللہ ابن ابی اوفا سے کسی نے پوچھا کہ نبی علیہ السلام نے کسی کے لیے وصیت کی تھی, انہوں نے کہا قرآن کے مطابق چلتے رہنے کی میں وصیت کی تھی. تو وہ تو احمد بن حنبل کو خاص بات یہ نہیں آنی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کی خواب میں زیارت ہوئی, ایڈی بڑی کہانی, اس تو بڑی کہانی. یعنی موسیٰ علیہ السلام کو تو خواب والا پیکج آفر نہیں ہوا کوئی طور کے اوپر, جب انہوں نے کہا میں نے یا اللہ تجھے دیکھنا, تو وہاں پہ آفر ہو جاتی ہے نا خواب والی, کہانی کروا دی. تو احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ یا اللہ سمجھ کے بغیر سمجھ کے, تو لگتا ہے کہ تبلیغی جماعت اللہ نے خود ہی بنایا خواب. احمد بن حنبل کو کہنا سی کہ سمجھ کے بغیر سمجھ کے, ان کو عربی آتی تھی, انہوں نے یہ بات کیوں کرنی تھی؟ ٹھیک ہے. جبکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث بھی موجود ہو جامع ترمذی میں کہ جس شخص نے 3 دن سے کم میں قرآن مکمل کیا اس نے قرآن کے فہم کا حق ادا نہیں کیا. یعنی قرآن پڑھا ہی فہم کے لیے جاتا ہے, 3 دن سے کم میں ختم بھی نہیں کرنا ہوتا, 8 قرآن ایک رات میں نہیں پڑھنے ہوتے. اور امام حنیفہ کی طرف منسوب کیا 61 قرآن رمضان میں پڑھتے تھے, 30 دن کے وقت 30 رات کے وقت ایک تراویح میں. وہ جڑا کاٹ ہے نا اتنے والا ایک وہ تراویح والا ہے, 29 روزے پتہ نہیں کیا کرتے سب, 3 روزے لگتا تھا, ایک کاٹ ہے سمجھ کے بغیر سمجھ کے. تو وہ کہتے ہیں آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خواہ سمجھ کے خواہ بغیر سمجھ. استغفر اللہ, کتنا بڑا جھوٹ ہے. یعنی وہ اللہ جس نے اپنا پیغمبر بھیجا قرآن کی دعوت کا, یعنی آپ سمجھ لیں لب لباب یہ ہے. اور سورہ صاد کی آیت کہ قرآن ہم نے تمہاری طرف اس لیے نازل کیا ہے تاکہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں اور عقل والے اس پہ غور و تفکر کریں. پھر سورہ محمد کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قرآن پاک پہ یہ تفکر کیوں نہیں کرتے, کیا ان کے دلوں کے اوپر تالے پڑے ہوئے ہیں؟
پورے کا پورا قرآن کا مقدمہ اس کے گرد ہے کہ اسے سمجھنا ہے، اور عام من عمل کو کوئی نئی کہانی خواب میں کروا دی گئی ہے، جھوٹ ہے۔ اب یہ وہ ساری باتیں ہیں جو وہاں موجود۔ پھر وہ جو 70,000 دفعہ کلمہ شریف TCS بلٹی کروانے والا واقعہ، وہ بھی لکھا ہے فضائل اعمال میں۔ وہ کہتے ہیں جی، شیخ قرطبی فرماتے ہیں نبی الاسلام کی وفات کے 650 سال کے بعد کی آلموسٹ بات ہے۔ وہ کہتے ہیں جی، ایک نوجوان کے بارے میں نے سنا، اسے کشف ہو جاتا ہے کہ کون جنت میں ہے کون جہنم میں۔ صحابہ کو تو کوئی کشف نہیں ہوا۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی الاسلام ایک جگہ سے گزرے، آپ رک گئے، صحابہ نے کہا کیوں رکے؟ تو فرمایا کہ 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہے ہیں۔ صحابہ کو تو نظر نہیں آیا۔ اگر حضرت ابوبکر، عمر، عثمان و علی نبی الاسلام کے ساتھ موجود ہوں تب بھی عذاب قبر ان کو نظر نہ آئے تو بابت شاہی کوئی نہیں۔ وہ کہتے ہیں وہ لائیو دیکھ رہا ہے کون جنت میں کون جہنم میں۔ یہ فضائل اعمال میں لکھا ہوا ہے۔ کہتے ہیں میں نے یہ سن رکھا تھا کہ 70,000 دفعہ کسی کو کلمہ پڑھ کے بخش دیا جائے نا تو بے شک انہیں کام چوک کے رکھا ہوا ہے دنیا وہ بخشا جائے گا۔ تو کہتے ہیں میں نے کہا میں اپنے دل میں یہ TCS یا اصالہ ثواب کر دیتا ہوں اس کی ماں کو، کیونکہ وہ چیخا کہ میری ماں جہنم میں جا رہی ہے، تو میں پھر چیک کر لوں گا واقعی یہ صاحب کشف ہے کہ نہیں۔ تو کہتے ہیں تھوڑی دیر بعد اس نے مسکرانا شروع کر دیا اور کہا کہ جی میری ماں تک وہ 70,000 دفعہ کلمہ پہنچا ہے، اللہ نے اسے بخش دیا ہے، اب اسے جنت کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ اور وہ شیخ کہتے ہیں کہ جی اس واقعے سے 2 رزلٹ نکلے۔ ایک تو مجھے یہ کنفرم ہو گیا کہ 70,000 دفعہ کلمہ پڑھ کے آپ کسی کو بخش دیں تو وہ بخشا گیا، میں جو مرضی انہیں کیتا۔ دوسرا وہ جو شخص ہے وہ صاحب کشف ہے، کہانی بنا کے لکھی ہے۔ اور یہاں پہ صحابہ کرام کو عذاب قبر نہیں نظر آ رہا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی الاسلام کچھ پرانی قبروں کے پاس سے پہنچے تو آپ کا وہاں سے گزر رہے تھے تو آپ کا خچر بھدک گیا، تو آپ رک گئے۔ آپ نے فرمایا ان قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور پھر آپ نے کہا کہ عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگو۔ سب نے مانگی، اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال، آمین۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ارادہ کیا کہ تمہیں عذاب قبر سنوا دیا جائے، اللہ سے دعا کروں میں۔ پھر مجھے خطرہ ہوا کہ تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے اگر تم نے عذاب قبر سن لیا۔ دیکھنا تو دور کی بات ہے سرکار، یہ کہتے ہیں جناب ہم بزرگوں کا سارا کچھ دیکھ لیتے ہیں، سب کہانیاں۔ جی ناظرین محترم، آپ نے انجینئر صاحب کی بھی ویڈیو دیکھ لی ہے، اس سے پہلے آپ نے مفتی عبدالواحد قریشی حفظہ اللہ کی ویڈیو بھی دیکھی۔ دونوں حضرات کی ویڈیو دیکھنے کے بعد اب آپ خود اینالائز کر سکتے ہیں بہت ہی اچھے طریقے سے، ٹھیک ہے۔ مفتی صاحب نے جو باتیں فضائل اعمال کے بارے میں بتائی ہیں وہ آپ نے سن لی ہیں۔ انہوں نے خیر وہ ماننا نہیں ہوتا کوئی بات، ان کی تو خیر اپنی منطق ہے، وہ کسی بھی چیز کو جو فقہ کے اندر ہے اس کو درست ثابت کرنے کے لیے جناب ہم وقت تیار رہتے ہیں، اور وہ ہر ممکن کوشش کرتی ہے کہ وہ دنیاوی مثالیں دے کر لوگوں کو، بچوں کو خصوصی طور پر جو مدارس کے بچے ہوتے ہیں، گھما پھرا کے ان کو وہ قائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو کچھ ہم ہیں، ہمارا سلیبس ہے، ہماری فقہ ہے، ہمارا مذہب ہے، یہی حق ہے، باقی سارے جو ہے نا وہ فارغ ہیں، وہ ان کا دنیا اور آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، ان کی یہ کوشش ہوتی ہے۔ لیکن انجینئر صاحب نے دلائل کے ساتھ یہ باتیں آپ کو بتائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ انجینئر صاحب کی حفاظت فرمائے، بہت ہی اعلیٰ قسم کی جو ہے نا ان کی مدلل قسم کی گفتگو ہوتی ہے، غلطیاں کوتاہیاں سب جگہ ہوتی ہیں، اور یہ بھی انجینئر صاحب کی جرت ہے کہ وہ اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اس کا رجوع ریکارڈ کروا دیتے ہیں، لیکن یہ توفیق مولویوں کو نہیں ہوتی کہ کہیں پہ اگر کوئی غلطی ہو جائے، کہیں بلنڈر ان سے بچ جائے تو وہ آ کے اپنا رجوع ریکارڈ کروائیں، نہیں، وہ اس کے اوپر مزید دلائل ڈھونڈ کے لے آتے ہیں کہ جناب جو بات ہم نے کہی تھی وہی حق ہے، وہی سچ ہے۔ بہرحال ابھی فضائل اعمال کے اوپر آپ نے ویڈیو دیکھی ہے دونوں حضرات کی، مفتی صاحب کی تو دیکھنے والی ویڈیو تھی، انہوں نے جو فضائل بتائے ہیں اور جو القابات انہوں نے ائمہ کرام کے بارے میں بتائے ہیں کہ جناب ان کو یہ لقب ملے ہیں، اور یہ پتہ نہیں لقب ملے کہاں سے ہیں، کس نے یہ لقب دیے ہیں، خود ہی انہوں نے دیے ہوئے ہوں گے۔ بہرحال میں تو یہ کہتا ہوں کہ جتنے لوگوں کے انہوں نے نام لیے وہ نیک لوگ تھے، اللہ تعالیٰ ان سب کے درجات کو بلند فرمائے، اور مفتی صاحب کو ہدایت نصیب فرمائے کہ وہ اس طرح کی جو ہے نا وہ چیزیں جو امت کے اندر جو ہے نا فتنے کا باعث ہیں، جن کے اوپر امت ٹکڑے ہوئی ہے، تو ان کے اوپر دلائل لانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ امت کو جوڑنے کے لیے کوشش کرنی ہے تو اس کا بہترین طریقہ قرآن اور حدیث ہے، سب کو اس کے اوپر متفق آپ آسانی سے کر سکتے ہیں۔
باقی آپ کی مرضی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کا میرا سب کا حامی ناصر ہو. اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.